رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے اشیاء خورونوش کی تھوک اور پرچون قیمتوں میں بہت زیادہ فرق دور کرنے کی ہدایت کی ہے۔ بری فوج کے سربراہ اور برطانوی ہائی کمشنر نے آج راولپنڈی میں ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، خطے کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال اور افغان امن عمل پر تبادلہ خیال کیا۔ ریڈیو کا عالمی دن کل دنیا بھر میں منایا جائے گا، جس کا موضوع ہے جدید دور جدید ریڈیو۔ اور ترک سیکیورٹی فورسز نے شمالی عراق میں ایک کارروائی کے دوران 33 دہشت گرد ہلاک کر دیے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے اشیاء خورونوش کی منڈی اور پرچون قیمتوں میں بہت زیادہ فرق کے خاتمے کی ہدایت کی ہے تاکہ عوام کو کم سے کم ممکنہ نرخوں پر کھانے پینے کی اشیاء فراہم کی جا سکیں۔ انہوں نے یہ بات آج لاہور میں پھل اور سبزی منڈیوں کی تعداد میں اضافے اور آٹے کی قیمتیں کم کرنے سے متعلق ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے ضروری اشیاء کی قیمتوں میں استحکام یقینی بنانے کے لیے متعلقہ ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز کو ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ قیمتوں میں بے جا اضافے کا خاتمہ یقینی بنانا افسران کی اولین ترجیح ہونی چاہیے اور اس کے لیے انہیں کچن آئٹمز کے نرخوں میں اتار چڑھاؤ کی سختی سے نگرانی کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نادار لوگوں کی زندگیاں آسان بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت لاہور میں آلودگی کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں میاواکی اربن فارسٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اس امر پر افسوس ظاہر کیا کہ گزشتہ عشرے کے دوران لاہور میں تجارتی اور کاروباری سرگرمیوں کی وجہ سے شہر کے تقریباً 70% درخت کاٹ دیے گئے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت اب دریائے سندھ کے دائیں کنارے پر زیتون کے قیمتی درخت لگا رہی ہے۔ انہوں نے لگائے گئے پودوں کی نشو و نما کے سیٹلائٹ کے ذریعے معائنے کا طریقہ کار وضع کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ عوام خصوصاً نادار طبقے کی صحت کی ارزاں اور معیاری سہولتیں فراہم کرنا اور ان کا سماجی تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وہ آج لاہور میں اعلیٰ سطح کے ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے جس میں یونیورسل ہیلتھ انشورنس کے پروگرام پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام کی مسلسل نگرانی کرنے کی ہدایت کی اور حکومت کی جانب سے اس سلسلے میں ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ خیر المیاد منصوبے کے تحت رواں مالی سال کے آخر تک ساہیوال اور ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژنز کے 7 اضلاع میں صحت کارڈز فراہم کیے جائیں گے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کا دیرینہ تنازع حل کرنے میں بھارت کی ہٹ درمی خطے میں پائیدار امن کے قیام میں بڑی رکاوٹ ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران ذرائع ابلاغ کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ پوری دنیا کشمیر کو متنازع علاقہ تسلیم کرتی ہے، جسے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جانا چاہیے۔ زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بین الاقوامی میڈیا بھارتی مظالم اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو بے نقاب کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے غیر ذمہ دارانہ رویے نے خطے کے امن اور سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر ڈاکٹر کرسچین ٹنر نے آج GHQ راولپنڈی میں بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، خطے کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال اور افغان امن عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بری فوج کے سربراہ نے پاکستان میں کورونا وائرس وبا سے نمٹنے کے حوالے سے برطانوی کردار پر معزز مہمان کا شکریہ ادا کیا۔ ریڈیو کا عالمی دن جدید دنیا جدید ریڈیو کے عنوان سے کل منایا جائے گا۔ اس سلسلے میں ریڈیو پاکستان کے ZA بخاری آڈیٹوریم اسلام آباد میں عارفانہ کلام پر مبنی پروگرام آہنگ صوفیانہ منعقد ہوا، جس میں معروف گلوکارہ صنم ماروی نے صوفیانہ کلام اور دیگر گیت پیش کیے۔ یہ ایونٹ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج پر بھی لائیو نشر کیا گیا۔ بھارت کی جنوبی ریاست تامل ناڈو میں آج آتش بازی کا سامان تیار کرنے والی ایک فیکٹری میں دھماکے سے 9 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔ ترکی کی مسلح افواج نے شمالی عراق میں آپریشن کے دوران 33 دہشت گرد ہلاک کر دیے اور ان کے 50 دہشت گردی کے ٹھکانے تباہ کیے۔ ترکی کی قومی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ کارروائی اتحادی ممالک کے ساتھ مل کر کی گئی۔
اور پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 3 T20 میچز کی سیریز کا دوسرا میچ کل قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 6 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔